صرف پیغمبر کے بارے میں ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ اس سے بڑی خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ باقی مرزا محمد علی جیلمی صاحب نہ تو صحابی ہیں اور نہ ہی وہ تابعی ہیں۔ عام ایک انسان دور حاضر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور تحقیق کے بعد کافی سالوں کے بعد اب وہ قرآن و حدیث کے منہج کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس کے خلاف پوری دنیا کے پوری روئے زمین کے علماء ایسے اکٹھے ہو چکے ہیں جیسے کہ یہ دجال سے بھی کوئی بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ تو یار خدا را ایسے نہ کریں، صحیح بات کم از کم جو ہے اس کی وہ تو قبول کر لیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، باقی کو آپ چھوڑ دیں۔ اب یہ کہنا ہے کہ وہ شیعہ ہے، شیعہ کا ایجنٹ ہے، رافضی ہے، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے، تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ ابھی آپ یہ کلپ سنیں، کون سا ایسا اہل حدیث اسکالر یا عالم کوئی ہے مجھے دکھا دیں، اس کا کلپ بھی آپ یوٹیوب پہ چڑھا دیں، منٹس میں میرے وہ آپ شیئر کر دیں کہ جی یہ لیجئے وہ عالم اہل حدیث جو رفع الیدین کے بارے میں اس کی نفی کر رہا ہے، اس کا رد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا بدعت ہے، یہ لیجئے اہل حدیث عالم ہے اور وہ عقیدہ توحید کی نفی کر رہے ہیں۔ کوئی ہے ایسا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیعہ کا ایجنٹ یا شیعہ کا جو ہم نوا اور ایران سے اتنی بڑی گرانٹ لینے والا وہ ان کے جو بنیادی عقائد ہیں عزاداری، ماتم، اور ان کی اتنی سختی کے ساتھ نفی کر رہا ہے اور رد کر رہے ہیں۔ تو آپ خود سن لیجئے ان کا شیعہ کے بنیادی عقائد کے بارے میں کیا خیال ہے۔ کیا کسی شیعہ عالم یا شیعہ جو ان کا ذاکر ہے وہ اپنے عقائد کا ایسے رد کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے ماتم، جھولے، تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں، سب کی سب بدعات ہے، دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے، حالانکہ مفتی اعظم جو ہے ایران کے خامنائی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو شیعہ، یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں، کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے۔ انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے۔ وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں، پرانی ہے۔ یہ بدعات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں، جیسا کہ کئی بدعات اہل سنت کے ہاں بھی داخل ہو گئی۔ یکم محرم کا جلوس بھی تو بدعت ہے نا۔ اگر 10 محرم کا بدعت نکالا ہوا انہوں نے، پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ کریں، سارے خلفائے راشدین کے پروگرام کریں، لیکن سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، مریض ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکے، بچے اسکولوں تک نہ پہنچ سکیں، اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں، کسی مسجد میں کریں، کسی امام بارگاہ میں کریں، ضرور کریں، لیکن یہ جو باقی جو چیزیں، یہ جھولے اور زوجنا کے جلوس نکالنا اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا، اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب کی سب بدعات ہیں دین میں داخل کی ہیں، اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا، ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ماتم بھی بالکل حرام ہے۔ میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں، ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل، میں نے اس کا جواب دیا۔ تو جیسا کہ آپ نے خود سماعت کر لیا ہے، سن لیا ہے، یہی حقیقت ہے۔ خالص مسلم انسان جو فرقہ وریت سے باغی ہو چکا ہے، تمام مکاتب فکر کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے وہ قرآن و حدیث کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس طرح کر کے اس کے پیچھے پڑ جانا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ایسے بلائنڈ فالوورز کا الزام لگایا جاتا ہے اس کے چاہنے والوں پر، اس کی بات سننے والوں پر، اس کے طالب علموں پر،
تو یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں خود ان کو سنتا ہوں، ان کی اچھی بات کو فالو کرتا ہوں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے۔ بہت ساری باتوں میں ان کے ساتھ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف انہی نے تو سکھایا ہے کہ کوئی بھی شخصیت ہو، بڑے سے بڑے بابا ہو، آپ اس کی بات کو قرآن و حدیث کے جو دو ترازو ہیں جو پڑھے ان کے پر تول کے دیکھیں، اگر وہ پوری اترتی ہے لے لیں، اگر نہیں پوری اترتی تو رد کر دیں۔ تو اس لیے یہ خدا را ایسی بات نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہے، وہ شیعہ کا ایجنٹ ہے، وہ خالص قرآن و حدیث سنانے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ کل تک ہم خود جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کو قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے تھے، اور وہ آگے سے کہتے تھے کہ جی آپ کو باقی قرآن نظر نہیں آتا، آپ یہی آیات ہی پڑھ کے بار بار سنانی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اور اس کے بعد لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، باقی قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ تو ہم کہتے تھے کہ بھائی بنیادی عقائد جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، لہذا یہ آیات پڑھنا کوئی گستاخی نہیں ہے، اور سارے کا سارا قرآن ہی اللہ کا باعث ہدایت ہے۔ اور ساتھ دوسرا ہمارا جو نسب و لائن تھا وہ صحیح حدیث تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب صحیح حدیث ہمیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں بخاری مسلم سے اور دیگر کتب احادیث سے، اس وقت ہم نے وہ راگ الاپنا شروع کر دیا ہے کہ یہ حدیثیں جو ہے نا یہ آپ نہ بیان کریں، ان کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ جس جگہ پہ آج سے چند سال پہلے بریلوی اور ہم تھے وہ صورتحال اب اس کے ساتھ بنا لی ہے۔ تو اس لیے خدا را تھوڑا سا اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو وسیع کریں، اور قرآن و حدیث کو اس کی روح کے مطابق پڑھیں، سنیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔